اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب؟ زرفشہ میم، انیس فاطمہ، گلشن جی زہرا، فیروز الحمدللہ، فاطمہ، آپ کی ہنا دعائیں میم، ہیں. حسین عابدی کے نام سے کون ہے، کسا زہرا، آغا نہال، نکھات، رخسانہ میم، ثانیہ زہرا، شیشما میم اور حسین فاطمہ. ٹھیک ہے آپ لوگ؟ الحمدللہ. جی آقا آپ کی دعائیں ہیں. جی، ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب آداب اسلامی کے 11ویں درس جو کہ شادی کے بارے میں ہے. جی اس میں چل رہی تھی اور اس میں بھی اب شادی کی اہمیت اور ضرورت حدیثوں سے بتا کر اس کی اہمیت بتائی. اس کے بعد زندگی میں شادی کے فائدے گنا رہے تھے. زندگی میں شادی کے فائدے، پہلا فائدہ کیا بتایا کہ انسان کے اندر جو خدا نے جنسی خواہش رکھی ہے، فطرتاً انسان کے اندر جی رکھی ہے جی، وہ پوری ہوتی ہے جائز طریقے سے اور نسل انسانی باقی رہتی ہے. انسان اپنی نسل باقی رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اس کی نسل آگے بڑھتی ہے. دوسرا فائدہ کیا بتایا تھا؟ شادی سے انسان کے اندر عفت اور تقوی کا پہلو مضبوط ہو جاتا ہے. تقوی اور عفت، پاک دامنی، وہ اور مضبوط ہو جاتی ہے. پھر اس کے بہکنے کا، اس مسئلے میں بہکنے کا چانس کم ہو جاتا ہے جی، اور وہ شیطان کے وسوسوں سے نجات پا جاتا ہے. کیونکہ روایت کے مطابق آپ نے دیکھا سنا کہ 2 ہتھیار سب سے بڑے ہیں شیطان کے. کیا؟ ایک غصہ اور ایک عورت، اور اس میں بھی عورت زیادہ خطرناک ہتھیار ہے اس کا، جس سے وہ اچھوں کو بوتل میں اتار لیتا ہے. اچھے کو جی. تیسرا فائدہ کیا بتایا تھا کہ اس سے شادی سے سکون اور اطمینان بھی ملتا ہے. سکون اور، کیونکہ تنہا رہتے رہتے انسان ملول ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بے مزہ سی ہوتی ہے جی، اور وہ اسے ہم نشین کی، ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کے خوشی اور غم ایسے ہو، کوئی اتنا میرا قریب ہو کہ جس سے میں ہر خوشی اور اپنا ہر غم اور ہر پرابلم اس سے شیئر کر سکوں. کیونکہ چاہے کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، انسان ہر بات ان سے شیئر نہیں کر سکتا. یہ میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں ہی ہیں جن سے ہر طرح کی ہر چیز شیئر کر سکتا ہے. لہذا اس سے سکون اور اطمینان ملتا ہے. جو ہر وقت ایک دوسرے کے غمخوار رہتے ہیں جی. جی آقا. آئیے اور انسان تنہائی کا جو غربت کا احساس ہوتا ہے، غربت کا احساس بہت خطرناک احساس ہوتا ہے. غربت مطلب وہ غربت نہیں جسے ہم غربت کہتے ہیں. غربت بے وطنی، گھر سے دور ہونا. اور آپ جانتے ہیں کہ مرد کی زندگی گھر سے باہر ہی اس کی مجبوری ہے، کیونکہ اس کے لیے گھر کے لیے کمانا ہے، یہ کرنا ہے، تو اس کے لیے تو باہر، اس لیے اسے اب جب وہ اپنوں سے دور ہوتا ہے تو اسے غربت کا احساس جو ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ چاہے مرد ہو یا عورت، ان میں سے ہر ایک کو ایک شریک حیات مل جاتا ہے شادی سے، تو ان کی یہ سب حزن و ملال جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. خوشیوں میں ایک دوسرے کے شریک، اور زندگی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. پھر چوتھا اور پھر اہم بات یہ کہ خدا نے اس کو اپنی شادی کو اپنی نشانیوں میں سے کہا ہے. اپنی نشانیوں میں سے کہا ہے. کیا کہا تھا؟ شروع میں ہی ہم نے آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری جوڑے، تمہاری بیویاں خلقی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. تو دیکھیے سکون ملتا ہے شادی سے، خدا بھی کہہ رہا ہے. آج ہم چوتھا فائدہ پڑھیں گے، اس کا چوتھا فائدہ پڑھیں گے شادی کا. زندگی کے مختلف مراحل میں، مختلف مرحلوں میں، مختلف جی مراحل میں ہے، ہر انسان کو دوسرے کی امداد کی ضرورت پڑتی ہے. سب جانتے ہیں کہ ہر ایک کو دوسرے کی مدد کی، امداد کی ضرورت پڑتی ہے، جس کا ایک آسان راستہ شادی ہے.
کیونکہ کوئی بھی انسان تنہا اکیلا ہر مرحلہ سر نہیں کر سکتا، ہر انسان ہر مرحلہ نہیں طے کر سکتا. لہذا شادی کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تعاون، مدد ایک دوسرے کی اور اشتراک، آپس میں مل جل کر رہنے سے راستے کھل جاتے ہیں اور ان کے درمیان زندگی کے مختلف امور پھر تقسیم ہو جاتے ہیں. جی مثلا مرد صبح سے لے کر شام تک دوڑ دھوپ کر کے اپنے گھر لوٹتا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے. جی یہ چیزیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو مرد نہیں سمجھ سکتے، صرف پڑھ کے فیل کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں لیکن فیل نہیں کر سکتے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو عورتیں فیل نہیں کر سکتی، نہیں سمجھ سکتی، بس سنا ہے انہوں نے کہ مرد جب دن بھر دوڑ دھوپ سے آتا ہے تھکا ہارا تو وہ اپنے بچوں کو دیکھ کے، اپنی بیوی کو دیکھ کے، اپنے بچوں کو دیکھ کے اس کی ساری تھکان اتر جاتی ہے کہ جب وہ آتا ہے گھر پہ تو اس کی بیوی مسکرا کر اس کا استقبال کرے، اس کا خیال رکھے، اس کے بچے مسکرا کے اس کے گلے میں آ کے لگ جائیں. اس کی ساری تھکان دن بھر کی کس کس سے اس کے پنگے ہوئے، کس کس سے مثلا وہ ناراض ہوا، کس کس سے نہ غصہ ہوا، کیا کچھ، وہ سب ٹینشنیں گھر میں آ کے. اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، ہم اس بات کا انکار نہیں کر رہے کہ عورت جو ہے وہ کام نہیں کرتی، ذمہ داری نہیں نبھاتی. گھر کے کام بھی بہت اہم اور ذمہ داری بھرے ہوتے ہیں. وہ بھی کوئی چھوٹے معمولی کام نہیں ہے کہ دن بھر وہ گھر کی خدمت کرتی ہے، گھر کی صاف صفائی، یہ سب جسے لگتا ہے کہ یہ آسان کام ہے ایک دن کا کر کے دیکھ لیں پتہ لگ جائے گا، یا ایک ٹائم کا کھانا بنا کے دیکھ لیں کہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیسا فیل ہوتا ہے کھانا بناتے ہوئے، کتنا. جی ایسے ہی مرد جب آتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ جب مرد گھر سے باہر آ جاتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ سے پیش آئے. بیوی کو چاہیے تاکہ وہ بیچارہ دن بھر کس مرحلے سے گزر کے آیا ہے، کس بدتمیز سے اس کا پالا پڑا ہے، کیسے کیسے لوگوں سے اس کا پالا پڑا ہے، تو کم سے کم گھر میں تو. لیکن ہم لوگ نادان کیسے ہو جاتے ہیں آج کا معاشرہ، بیچارہ دن بھر دوڑ دھوپ کر کے آیا، گھر میں گھستے ہی تمہیں کیا پتا، تم تو یوں اور تم تو وہ، آتے ہی گھر میں کچ کچ شروع ہو جاتی ہے. متنفر ہو جاتا ہے مرد، نفرت بھر جاتی ہے اس کے دل میں، دماغ میں کہ یار مجھے گھر میں سکون نہ ملے گا تو کہاں ملے گا، پھر وہ گھر سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہم لوگ آج کل کے جنریشن لڑکیاں نہیں سمجھ رہی اس مسئلے کو. جب آپ ہر مسئلے میں، ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے میں کچ 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 کچھ کچھ کریں گی اور ہر مسئلے میں مثلا یہ کریں گی تو آپ خود سوچئے کہ وہ بیچارہ کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ اس کے گھٹتا ہے، پھر وہ گھٹن ہونے لگتی ہے. جی پھر کہتی ہیں کہ ہمارے معاملات محبتیں کم ہو گئی، ہمارا ہسبینڈ تو چینج ہو گیا. چینج وہ نہیں ہوا ہے، آپ اس سے محبت سے پیش آئیے اور آپ دیکھیے گا زندگی میں جو مرحلے آتے ہیں کوالٹی، تو اس وقت آپ دیکھیے کہ آپ کا ہسبینڈ وہی ہے جو ہے، لیکن وہ بدلا اگر ہے تو وہ نہیں بدلا ہے، آپ نے بدلا ہے اسے، آپ نے اسے بدلا ہے. کہ جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ہر بات پہ اس کو ٹارچر کریں گے، ذہنی فشار بڑھے گا اس پہ، تو بیچارہ کچھ کہہ نہیں سکتا. کچھ کہے گا تو وہ غیرت مند ہے، وہ یہ سوچ کے کچھ نہیں بولے گا، نہ کہے گا کہ دنیا کیا کہے گی اور پھر میرا بیوی سے ایسے نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ سوچ کے. اور لڑکی کیا سوچتی ہے کہ بس اب یہ تو یہ جواب نہیں دے رہا تو غلط ہے، اس کا مطلب جواب دے تو وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے، نہ دے تو پھنس جاتا ہے. لہذا دن بھر کی دوڑ دھوپ میں پتہ نہیں وہ کس کس لوگوں سے پالا پڑا ہے، اس کا دن بھر کس کیسے کیسے لوگوں سے پالا پڑا ہے، اس کا پھر سنا کس ٹینشنوں میں رہ کے آیا ہے. اس کو گھر پہ سکون دیجئے، وہ آپ کا ہی ہے، وہ وہی ہے، بدلتا نہیں ہے، بدلتا نہیں ہے، وہ صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے ذمہ داریاں اٹھاتا ہے. تو لہذا عورتیں بھی اپنے گھر کی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، سب نبھاتی ہیں، کوئی عورت نہیں ہے جو نہیں نبھاتی، لیکن اس مسئلے میں آ کے گڑبڑ کر جاتی ہیں. کس مسئلے میں؟ کہ اس کے ایموشن، سوچیں کہ وہ دن بھر کیسے کیسے لوگوں سے پالا پڑ کے آیا، کم سے کم آنے کے 1-2 گھنٹے تک اسے بڑے کوئی گھر کی ٹینشن اسے اس طریقے سے اس کے اوپر کچ کچ نہ کریں، کوئی اسے خوش ہی کریں، اس کی تھکان خود اتر جاتی ہے. آپ لوگ یہ باتیں عورتیں نہیں سمجھ سکتی اور بہت سی باتیں ہیں جو مرد نہیں سمجھ سکتا. لہٰذا ایک دوسرے کو سمجھنا ہی تو زندگی ہے، تو ایک دوسرے کو سمجھنا ہی تو زندگی ہے. جی تو یہ باتیں صرف آپ لوگ سن سکتے ہیں کہ ایک مرد جب دن بھر کا تھکا آ رہا آتا ہے تو اپنی بیوی کو کھلا ہوا دیکھ کے، مسکراتا ہوا دیکھ کے اپنی ساری ٹینشنیں بھول جاتا ہے. صرف سن سکتے ہیں آپ، فیل نہیں کر سکتے. یہ فیل صرف ایک مرد کر سکتا ہے کہ جب وہ گھر میں آتا ہے، جب وہ اپنی بیوی کو اچھی حالت میں مسکراتے ہوئے
ٹھیک ٹھاک یعنی دیکھتا ہے کہ ہاں میری بیوی سکون سے ہے، اس کی ساری تھکان اتر جاتی ہے. بچوں کو دیکھتا ہے، بچے گلے لگتے آتے ہیں تو اس کی ساری تھکان اتر جاتی ہے. وہ سب غم اپنے بھول جاتا ہے، کس سے کس کیا بحث کر کے آیا تھا، کیا کیسے کیسے لوگوں سے پالا پڑا تھا. ایسے ہی مردوں کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے تم کرتی کیا ہو گھر میں پڑے پڑے، مجھے ہی کرنا، میں تو سب یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. نہیں، یہ مرد صرف سن سکتے ہیں کہ ایک عورت جب کوئی کام کرتی ہے تو وہ تعریف کی بھوکی ہوتی ہے، تعریف کی بھوکی ہوتی ہے کہ کوئی تو اس کے کام کی قدردانی کرے، کوئی تو ہو کہ جو اس نے وہ کام کرتی ہے زحمتیں اٹھاتی ہے، کوئی تو ہو جو اس کی زحمتوں کا کہے کہ ہاں بھائی تم زحمت اٹھاتی ہو. ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بیچاری صبح سے اٹھ کے تڑکے سے اٹھ کے تڑکے سے اٹھ کے دیر رات تک پورے دن گھر کی وجہ سے اور رات کو بچوں کی وجہ سے اپنی نیند حرام کرتی ہے، اور پھر جواب یہ ملے کہ کرتی کیا ہو تم، کھانا نہیں بنایا، لیٹ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا، نمک تیز کر دیا، نمک کم کر دیا، کچھ کر آتا نہیں ہے، کچھ جاتا نہیں ہے. تو خود سنو، سوچئے، کوئی مرد دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کیسا فیل ہوتا ہوگا. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، ایک ٹائم کھانا بنا کے دیکھ لیں، پتہ لگ جائے گا کہ کیا کرتی ہیں عورتیں. جی لہذا ایک دوسرے کی ایموشن کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی فیلنگ کا جو ہے وہ جو ایک دوسرے کی فیلنگ ہے ان کا احترام کرنا، یہی تو زندگی ہے. اور یہ اگر ہمارا معاشرہ سیکھ جائے عورت اور مرد دونوں، تو یقین جانیے جنت یہی ہے. جنت گھر جنت بن جاتے ہیں کہ جب ایک مرد آتا ہے تو گھر میں سکون ہے، بیوی بچے کھلکھلا اٹھتے ہیں اپنے گھر میں دیکھ کر. جب وہ لیکن آج کل معاشرہ کیسا ہے، گھر میں ہوتا ہے تو میاں بچے بیوی ایک کب نکلیں گے باہر کو. جی آگا یقین جانیے روایات میں ہے ایسے شخص کا فشار قبر بے انتہا ہوگا، ایسے شخص کا. اور اسی لفظوں کے ساتھ ہے کہ جو شخص بد اخلاق ہے، تند مزاج ہے، جسے دیکھ کے گھر میں داخل ہو تو گھر والے یہ سوچے کہ کب جائے گا باہر. جس کے بارے میں یہ حالات ہونے لگے تو وہ اپنے بارے میں ڈر رہے پھر خدا سے. اس کا فشار قبر، اس کو نبی یا امام بھی نہیں بچا سکتا فشار قبر سے، یاد رکھیے گا. آگا عورت مرد دونوں کے لیے ہے فشار قبر؟ جی سب کے لیے ہیں، وہ تو فشار قبر سب کے لیے ہیں. لہذا ایک نبی رسول واقعہ یاد ہے، درس پچھلی کتاب میں آداب اسلامی میں شاید ذکر تھا. سعد بن عبادہ تھے نبی کے صحابی، جب ان کا انتقال، بہت نیک سب کچھ تھا، وہ سب یعنی صحابی تھے، سب کچھ تھے، لیکن گھر میں تند مزاج تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو رسول نے ان کے لیے دعا کی، ان کی قبر میں لیٹنا پڑا انہیں کہ ان کو فشار قبر کم ہو جائے. ایسے سخت ترین فشار قبر ہوتا ہے جو گھر والوں سے تند مزاجی سے رہتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ سختی سے رہتا ہے، بہت سخت اور بھیانک والا. اور میں نے آپ کو شاید کوئی درس اخلاق یاد ہے مجھے، میں نے دیا تھا، تو اس میں باقاعدہ یہ ہے کہ اس طریقے سے فشار قبر ہوگا. کس طریقے سے؟ انسان کا بھیجا انگلیوں کے سرے سے نکلے گا. کہاں سے؟ اس طریقے سے پسے گا کہ انسان کا بھیجا اس کے انگلیوں کے سروں سے نکلے گا. اتنا سخت. جی اور یہ بھی ہے ایک روایت میں کہ اس پہلو کی ہڈی اس پہلو سے چور ٹکرائے گی، چور ہو جائے گی. ایسا ہے فشار قبر. ہم صرف سوچتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے کہ کیسا ہوتا ہے فشار قبر. آپ تصور کیجئے کہ کس طریقے سے فشار ہو کہ انسان کا دماغ بھیجا انگلیوں کے سروں سے نکلے. فشار قبر جو ہے تو پہلی رات کو ہی ہوتا ہے؟ جی روایات کے مطابق تو یہی ہے کہ پہلی رات کو ہوتا ہے، اور شروع یا ابتدائی دنوں میں ہی ہوتا ہے. لیکن ایسے انسان کے لیے بہت سخت مرحلہ ہے، چاہے جتنا بڑا مومن ہو، پرہیزگار ہو، گھر والوں کے لیے اگر بد اخلاق ہے تو وہ نہیں بچ سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے گھرانے ایسے ہیں بچے بیچارے سہمے رہتے ہیں گھر میں کہ یہ کب نکلیں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو الگ ان میں تازگی آ جاتی ہے. تو ایسے سخت شخص کو ڈرنا چاہیے اپنے بارے میں. جی ایسا بن کے رہے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو بیوی بچے انتظار میں رہیں کہ کب آئیں گے، کیونکہ وہ اتنی محبت دیتا ہے، اتنی. جی کبھی بھی قدردانی تو کریں، ایک دوسرے کی قدردانی تو کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک
ہم مرد نہیں فیل کر سکتے کہ عورت کتنی زحمتیں اٹھاتی ہے؟ گھر کے لیے تو کرتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے، اور ہم آ کے گھر میں کیا کہہ دیتے ہیں، تم کرتی کیا ہو یار، کھانا بھی نہ بنا سکی ٹائم پہ، نمک ہی کم کر دیا، کرتی کیا ہو تم؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں سوچ سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ گھر کے کاموں میں مدد کرائیں، کر کے دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. چاروں طرف کی ذمہ داری ایک ساتھ ایک وقت میں کئی کام کرتی ہے ایک عورت. اور ایسے ہی مرد بیچارہ جاتا ہے تھکا ہارا. پتہ نہیں، آپ سوچیں خود، دنیا ایک جیسی تھوڑی ہے نا، ہر کوئی بااخلاق تھوڑی ہے دنیا میں. گھر سے باہر نکلا ہے صبح سے شام تک، پتہ نا کتنے طریقے کے لوگوں سے ٹکرایا ہے، کس سے خار کھایا ہے، کس کی بدتمیزیاں جھیل کے گھر میں آیا ہے. تو پھر گھر میں آ کے اگر ایسا ہوگا تو کیسا لگے گا اسے؟ آپ سوچیے، فیل کر کے دیکھیے گا. لہٰذا جب بھی گھر میں آتا ہے انسان، جب وہ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی ساری تھکان ختم ہو جاتی، ساری تھکان بھول جاتا ہے. گھر سر سبز و شاداب اور لہلہاتے ہوئے سبزے کی طرح پاتا ہے نا جب وہ گھر میں آتا ہے. جب مرد اپنے گھر لوٹتا ہے تو گھر کو سر سبز و شاداب لہلہاتے ہوئے سبزے کی طرح پاتا ہے. بچے مسکرا رہے ہیں دیکھ کے، گلے لگ گئے، بیوی آئی جلدی سے کہ آئیے بیٹھیے، پانی لا کے دیا، بڑے خوشی سے. بھائی ہم پتہ نہیں کیوں ہمارے معاشرے میں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دشمن سمجھ لیا ہے، اپنے آپ کا ایک دوسرے کا دشمن سمجھتے ہیں کہ بس دشمن والا ٹریٹ کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ. ہمیں اسی کے ساتھ رہنا ہے بھائی. جب ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے تو کیوں ہم ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی کمیوں پہ وہ کریں؟ مثلاً کیونکہ معصوم کوئی نہیں ہے. ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو امیدیں ہیں وہ زیادہ بڑھا لی ہیں، اور اپنے میاں سے، میاں نے بیوی سے امیدیں ہم وہ والی بڑھا لی ہیں جو ایک معصوم نہیں کر سکتا ہے، غیر معصوم نہیں کر سکتا. ہم یہ نہیں سوچتے، ریلائز کراتے اپنے آپ کو بھائی غیر معصوم ہے، یہ غیر معصوم ہے، یعنی کچھ نہ کچھ کمی تو ہوگی، اسے ایکسیپٹ کرنا سیکھیے، اسے ایکسیپٹ کرنا سیکھیے، غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیے، اسے معصوم مت سمجھیے، اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے. نمک بھول گئی، ٹھیک ہے بھول گئی، کوئی بات نہیں ہے، کیا کر لے، زبردستی جان بوجھ کے کر دیا. تو جی ایک دوسرے کو جب تک ہم یہ جو توقعات اور امیدیں بہت بڑھا لیتے ہیں ایک دوسرے سے، جب تک وہ ختم نہیں کریں گے گھر جہنم بنتے رہیں گے. گھر یہ امیدیں چھوٹی کیجیے ایک دوسرے سے. یہ کچھ بھی ہو یہ سوچیے کہ غیر معصوم ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اور جب وہ لہلاتے ہوئے سبزے کھیت کی طرح پاتا ہے، سبزے کی طرح پاتا ہے، زوجہ بیوی گرم جوشی سے، یعنی ایک دم تپاک سے جسے ہم کہتے ہیں، مسکراتے ہوئے جب اس کا استقبال کرتی ہے اور اس کے سامنے اس کے من پسند کھانے پیش کرتی ہے، اس کو پانی پیش کرتی ہے، اس کے جو باتیں اسے پسند ہے وہ ایسی باتیں کرتی ہے، جو نام لے کے جس طریقے سے القاب یا باتیں کہنا اسے پسند لگتا ہے وہ باتوں سے اسے پکارتی ہے جی، اور بستر وغیرہ بچھا کر اس کا آرام کا انتظام کرتی ہے. اور ان سب کے آگے بڑھ کر ایک ایسا مونس، اور ان سب سے بڑھ کر ایک ایسا مونس، مددگار اور یاور مل جاتا ہے بیوی کے شکل میں، جس سے وہ مختلف قسم کے باتیں کر سکتا ہے، اپنا رنج و غم اس سے بیان کر کے اپنا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے. اور یوں یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ مل کر اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر سکتا ہے، یعنی اپنے خوابوں کو پورا کر سکتا ہے اس کے ساتھ مل کے. ایک دوسرے کے ساتھ مل کے میاں بیوی اپنی تمناؤں، اپنے آرزو کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن جب کہ ہم ایک دوسرے کی فیلنگ کو سمجھیں، ان کا احترام کریں. آدمی کو اس سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ خدا نے شادی کرنے والوں کو بے نیاز بنانے کا وعدہ کیا ہے، بے نیاز اور غنی یعنی مالدار یعنی پیسہ والا بنانے کا وعدہ کیا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنے فقیر اور پریشان حال لوگ تھے شادی کے بعد، جن کے لیے برکتوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، کھلتے چلے گئے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوا. ایک فائدہ کیا ہے؟ 5 انسانی تکامل، انسان کی کمال کی منزل، تکامل کی منزل تک پہنچنے کے لیے شادی ایک اہم زینہ ہے. انسان کمال تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھی ہیں ان میں ایک زینہ شادی ہے، کیونکہ اخلاقی بلندیاں حاصل کرنے کے لیے انسان جو بھی ارادہ کرتا ہے اس میں شادی کے بعد ہی مضبوط، جو بھی کمال تک پہنچنے کے لیے نیکی انجام دے گا اس میں شادی کے بعد ہی مضبوطی
پختگی حاصل ہوتی ہے شادی کے بعد ہی، کیونکہ ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی کے بعد انسان کے اوپر بے شمار ذمہ داریوں کے ساتھ سینکڑوں قسم کی مشکلات بھی سامنے آتی ہیں، سینکڑوں قسم کی، جس سے ان کی صلاح، اور اس سے کیا ہوتا ہے، آپ بہت سے لوگ سوچتے ہیں مشکلات ہمیں توڑ دیتی ہیں، ٹوٹتے مشکلات سے وہی ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، مشکلات سے ٹوٹتے وہی لوگ ہیں جو جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں، ورنہ مشکلات ہمیشہ انسان کو مضبوط بناتی ہیں. جی مشکلات ہمیشہ انسان کو مضبوط، انہیں جھیلنے کا طریقہ اور پختگی عطا کرتے ہیں. جی اور پھر آپ جانتے ہیں پھر اس کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں، اور وہ محنت و مشقت اور صبر و تحمل کا عادی بن جاتا ہے، اسے صبر کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، اسے برداشت کرنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے، اسے محنت، جو سمجھدار مضبوط لوگ ہیں. ورنہ بہت سے ہوتے ہیں، آج کل دیکھا ہوگا جی فلاں کو پسند کرتا تھا، نہیں ملی اس کی، کہیں ہو گئی، لو جی پھانسی لگا لی. ایسے حرام موت مر کے وہ کیا کر لیتے ہیں، ماں باپ کو زندہ مار جاتے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کر لیتے ہیں. لہذا مشکلات میں ٹوٹتے وہی ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں، جنہیں خدا پر ایمان اور بھروسہ نہیں ہوتا، جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب تو کیا ہوگا، کیا ہوگا بھائی، کچھ نہیں ہوگا، جتنی بڑی مشکلیں آ جائیں ختم ہو جانی ہیں. اور ہمارا اگر نہ بھی ہو زندگی پر میری یہ مصیبتیں ختم، تو مرنے کے بعد تو ایک دن ایک جگہ ہے جہاں مجھے ان کا بدلہ دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا، اور وہ جہان اس جہان کی طرح محدود نہیں ہے، وہ لامحدود جہان ہے. ٹھیک ہے، حدیث پیغمبر میں ہے القاد فی نفقت عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ عز وجل، اپنے بیوی بچوں، اپنے اہل و عیال کے لیے محنت و مشقت کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہیں. راہ خدا میں جہاد کرنے والا مجاہد، گویا کہ وہ جب دن میں نکلتا ہے تو جہاد کر رہا ہے، وہ جہاد کر رہا ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے. علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے نہ مرد کو کامل بنا کر پیدا کیا، نہ ہی عورت کو. ہم یہ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو کہ میری بیوی ملے گی مجھے کامل ملے گی، کامل مطلب اس میں سوئی برابر بھی، سوئی کی نوک برابر بھی کوئی کمی نہیں ملے گی مجھے. ایسے ہی لڑکی سوچتی ہے کہ میرا ہسبینڈ ہر طرح سے پرفیکٹ ہوگا اور یوں ہوگا اور وہ ہوگا. اب جب شادی ہو جاتی ہے، اوہ اس کے تو بال بھی سر سے اڑے ہوئے ہیں، ادھر تو اس کے بال بھی تھوڑے سفید ہو رہے ہیں، یہ تو یوں ہے، وہ یہ تو یوں ہے، اور بس پھر دیکھیے پھر جو ہے وہ دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے. کیا کروں، میرے تو بڈھا پلے پڑ گیا، اور میں تو یوں ہو گئی ہے، میرے تو تقدیر پھوٹ گئی، اور میرا بس پھر دیکھیے آپ، خدا نے نہ مرد کو کامل بنا کے پیدا کیا نہ ہی عورت کو. ایک دوسرے سے مل کے کامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے، بلکہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا آدھا حصہ ہے. عورت مرد کا آدھا حصہ ہے، مرد عورت کا آدھا حصہ ہے، دونوں مل کے کامل ہوتے ہیں، اور دونوں مل کر ہی ایک تکمیل ہوتی ہے. اور یہ تکمیل شادی اور شادی کے بعد کامیاب گھریلو تعلقات اور ازدواجی زندگی کے بغیر ممکن نہیں ہے. سبق کا خلاصہ یہ ہوا، اسلام نے شادی خانہ آبادی کو ایک فطری راستہ قرار دیا ہے کہ یہ فطری رہا ہے، ہر انسان عورت مرد کی فطرت میں ہے، یہ پیدائش سے ہے، یہ خلقت سے ہے، یہ کہ انہیں ایک ہمدن مونس کی ضرورت ہوتی ہے، مددگار، جو سکون و اطمینان، انس و محبت اور طہارت نفس کا ذریعہ بھی ہے. اس سے انسان کی نفس طاہر ہوتا ہے، اس کے ضرورت جائز طریقے سے، اس ضرورت کا احساس ہر مرد و عورت کے اندر ضرور پایا جاتا ہے. شادی کر لینے سے انسان کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.